میں نے جب اعلان کیا کہ میں تمہیں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں ہدایت کے لیے، کتاب اللہ تو ٹھیک ہے، اچھا کتاب اللہ اس میں بالکل میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ رجم کی سزا کے قائل ہیں. قائل. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں جو رجم کے بارے میں سیدنا عمر کا خطبہ موجود ہے کہ یہ آیات پہلے قرآن میں نازل ہوئی ہم پڑھتے تھے اور پھر بعد میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ڈیٹیل خطبہ نہیں، جو اس میں جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا قرآن میں تھی، قرآن نہیں لفظ میں، انہوں نے کہا کتاب اللہ میں یہ بھی بات تھی. چلیں کتاب اللہ کتاب اللہ دیکھتے نا آپ کو علیکم الکتاب کبھی عادت ہے کتاب اللہ علیکم، وہاں شریعت مراد ہے کہ جو شریعت تھی نا، بے شک قرآن میں یا سنت میں شریعت میں یہ حکم اترا تھا کہ اس کو سنگار کرو، تو اس کو یاد کرنا پڑھنا. اب جو آیت بتاتے ہیں نا وہ محمد علی صاحب نہیں، وہ آیت تو قرآن کا اسلوب میں نہیں بیٹھتی، اسلوب میں نہیں اس کی لینگویج ہی عجیب و غریب پھر نہیں خلاف ہے نا مسلک کی. مسلک تو کہ شادی شدہ جو ہے نا اس کو سنسار اس کو بھی ایکسپلین نہیں کرتا، مگر وہ شادی شدہ نہیں، وہاں بوڑھے کی بات ہے. الشیخ و بالشیخۃ تو اب کہتے نہیں بوڑھے سے مراد شادی شدہ، یہ کس لغت میں ہے بھائی؟ الشیخ و بالشیخۃ تو یہ ہے کہ بوڑھا، بے شک شادی شدہ ہو یا ساری عمر کمارا رہا، اس میں عبارت بوڑھے کی ہے، مسئلہ ہے شادی شدہ کا. تو نہ وہ مضمون اس کا صحیح ہے نہ کوئی. اچھا ہمیں بس جو امام علامہ خضری نے لکھا نا اصول الفقہ میں، کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم مانیں کہ قرآن میں کچھ ایسے تھی جو منسوخ تلاوت ہو گئی، ایسی کوئی دلیل شرعی جتنا اترا تھا پورا ہی ہے، کوئی اللہ نے واپس نہیں لیا، نہ کوئی آیتیں اٹھائی ہیں. جو بھی اس قسم کی روایتیں ساری جو ہے نا کوئی نہ کوئی میں وہ جو صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ہم سیدہ عائشہ سے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی رضاعت والی آیات پڑھا کرتے تھے. پہلے 10 مرتبہ عشرہ رضاعت اتری تھی، پھر منسوخ ہوئی 5 رضا وہ جب حضور فوت ہوئے پڑھی جاتی تھی. اب سارے پھر اس سے جان ہی چھڑاتے نا ہماری صاحب، یا تو لوگوں کو نسخ نہیں. اس پر آپ کیوں نہیں تعویل کر رہے کہ اس سے مراد کتاب اللہ ہی ہوگی، قرآن نہیں مراد ہوگا؟ نہیں، وہ میں اس کی یہ تعویل کرتا ہوں کہ اگر اس کو ماننے اول تو ہم مجبور نہیں کہ ایسی روایتوں کو مانیں، میں نے فلاں سے سنا فلاں سے. یہ بے شک کتنے معتبر ہم کہتے ہیں سکہ. پہلے تو سکات میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ہر راوی کے بارے میں سوائے شادر وادر کے سب میں اختلاف، کوئی کہتا سکہ دوسرا کہتا دجال ہے. کون جانتا کہ ان میں کیسے کیسے لوگ ہیں. ہم کیوں کتاب اللہ کو مشکوک کریں جو مشرق سے مغرب تک پوری امت کے گھر میں تھی. اب مناظروں میں بے شک بحثیں کرتے رہیں، مگر سارے کافروں نے بھی ڈھونڈ نکالا کہ شیعوں کے گھروں میں خار کسی کے ہاں کوئی اور قرآن ملے نہیں، قرآن ایک ہی ملا سب کے پاس. اس لیے قرآن متواتر یقینی پکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر وہ کہا جائے نا کہ پڑھا جاتا تھا قرآن میں، اس کی تعویل اگر کرنی ہے تو یہ کر لیں کہ وہ لفظ نہیں پڑھے جاتے تھے، بطور تفسیر یہ سمجھا جاتا تھا کہ قرآن میں جو ہے نا کہ رضاعت کی وجہ سے حرام ہو جاتے رشتے. اس کی تشریح تھی کہ وہ محض بائی چانس تھوڑا بہت دودھ پینے سے نہیں، پہلے تھا کہ 10 مرتبہ دودھ پیے، پھر حکم رہ گیا سنت کے مطابق 5. وہ قرآن میں پڑھا جاتا، یعنی قرآن کی یہ تفسیر